تاریخ کے پنوں میں جہاں روشن ستارے موجود ہیں، وہیں کچھ ایسے سیاہ کردار بھی ہیں جن کا ذکر عبرت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ مکہ کی وہ گلیاں جو کبھی صداقت کی گواہ تھیں، وہیں ایک ایسا شخص بھی رہتا تھا جس نے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود دشمنی کی تمام حدیں پار کر دی۔ وہ شخص جس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا، لیکن تاریخ اسے اس کی کنیت سے جانتی ہے، ابو لہب، ایک ایسا بد نصیب جس کی مذمت میں کائنات کے خالق نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورہ لہب۔ ابو لہب مکہ کے معزز قبیلے قریش کے سردار عبد المطلب کا بیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اسے ابو لہب یعنی شولوں والا اس کے سرخ و سفید چہرے اور ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ وہ نہ صرف خوبرو تھا بلکہ بے انتہا مالدار اور مغرور بھی تھا، لیکن یہ خوبصورتی اور دولت اس کے کام نہ آ سکی، کیونکہ اس کے دل میں حق کے خلاف نفرت کی آگ سلگ رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا اور پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ہاں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت دی، مجمع میں سے پہلا پتھر اٹھانے والا اور بدزبانی کرنے والا کوئی اجنبی نہیں بلکہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اس نے کہا، برباد ہو جاؤ تم، کیا اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ ابو لہب کی دشمنی صرف لفظوں تک محدود نہ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو یہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے چلتا اور لوگوں سے کہتا، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ اور اس کام میں اس کی ساتھی، اس کی بیوی تھی ام جمیل، جو ابو سفیان کی بہن تھی، اس کی برابر کی شریک کار تھی۔ وہ راتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں بچھا دیتی تاکہ آپ کو اذیت پہنچے۔ اسی لیے قرآن نے اسے حمالۃ الحطب کہا، یعنی لکڑیاں ڈھونے والی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی سرکشی پر سورہ لہب نازل فرمائی۔ یہ قرآن مجید کا ایک عظیم معجزہ تھا جس نے اس کی زندگی میں ہی اس کی ہلاکت اور جہنمی ہونے کی خبر دے دی۔ اسلام کی دعوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ یہ نکاح ظہور اسلام سے پہلے ہوا تھا۔
جب قریش کے تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے۔ جیسے ہی سورہ لہب نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا لوگوں کو، تو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ ابو لہب کے کہنے پر دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی۔ عتیبہ نے تو حد پار کرتے ہوئے گستاخی بھی کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی، اور وہ پوری ہوئی۔ اسے جنگلی درندہ نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا بے دردی کے ساتھ۔ ہزار حفاظت کرنے کے بعد بھی اس کا باپ اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ ابو لہب کا انجام انتہائی عبرتناک تھا۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی بری طرح سے شکست کی خبر سن کر وہ صدمے سے نڈھال ہو گیا۔ اسے ایک ایسی بیماری لگی جس سے اس کا سارا جسم سڑنے لگا۔ اس کے اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں نے چھوت کی ڈر سے اسے تنہا چھوڑ دیا، اور اسی حالت میں تڑپتے ہوئے ترستے ہوئے وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد بھی کئی دن تک بے گور و کفن اس کی لاش پڑی رہی، یہاں تک کہ اس کی لاش سے بے پناہ بدبو اٹھنے لگی۔ آخرکار اس بدبو سے لوگ پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو کر وہاں کے لوگوں نے مزدوروں کے ذریعے اسے ایک گندے گڈھے میں پھینکوا دیا، اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال دیا۔ ابو لہب کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رشتہ داری، دولت اور ظاہری خوبصورتی کسی کام کی نہیں۔ اگر انسان حق کا راستہ چھوڑ دے تو وہ شخص جو مکہ کا سردار تھا، آج اس کا نام صرف عبرت کے طور پر نہ لیا جاتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مٹ جاتا ہے۔